الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حامیم۔ اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور ایک جگہ پہ تفسیر لکھنے والے اس کے معنی اس طرح سے کرتے ہیں کہ قیامت تک جو رونما ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم جاری کر دیا۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ احسن صاحب کے ایک نہایت پر مغز بیان کے بعد ضرورت تو نہیں تھی کہ کوئی ایک نیا خطاب کیا جاتا، لیکن امر کو پورا کرتے ہوئے آپ کے 10 سے 15 منٹ لوں گا۔ اللہ تعالی رب العالمین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 5 خاص راتیں عطا فرمائیں۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک رات یہ 15 شعبان کی رات۔ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ پیر صاحب کی برکت سے ہمیں یہاں آنا بیٹھنا نصیب ہوا۔ شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان، شین سے بنتا ہے شرف، عین سے بنتا ہے الف یعنی کہ بلندی، شرف کہتے ہیں عزت کو۔ بے سے بنتا ہے بر، نیکی۔ الف سے الفت، اللہ رسول کی محبت، اور نون سے نور۔ اسی شعبان میں اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کو ایک رات رکھی جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں۔ تلاش شروع کرتی ہیں، سرکار سے ملاقات نہیں ہوتی، پریشانی میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ سرکار سے وہاں بھی ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر سارے گھر والے مل کو سرکار کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ جنت البقیع کی طرف نظر گئی
تو ایک نور نظر آیا، اور جب اس نور کا مشاہدہ کیا تو سارے اہل بیت نے اس بات کا یقین کر لیا کہ سرکار جو ہیں وہ جنت البقیع میں ہیں، اور یہ نور جو ہے وہ سرکار کے اوپر آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جب آپ کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو وہ اس نور کی مدد سے آپ کو ڈھونڈتے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ایسی تھی کہ وہ خوشبو سونگتے جاتے اور خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے سرکار تک پہنچ جاتے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 300 دروازے آسمان میں رکھے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آج سارے رحمت کے دروازے کھلے۔ آج میری امت کے مسلمانوں کے لیے رزق کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جو پیدا ہوگا اس کا بھی نام تحریر کر دیا جائے گا، اور 15 شعبان اگلی سے پہلے پہلے جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو فرشتوں کے ان کے بھی نام دے دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے حج کرنا ہے ان کے بھی نام آج لکھ دیے جائیں گے۔ آج توبہ والی رات ہے، آج رحمت والی رات ہے، آج اللہ کے کرم والی رات ہے۔ آج ہمیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ رات عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے، اور اس ایک روزے کا انعام یہ ہے کہ روزہ دار کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اب ہمارے لیے لازم ہے کہ اس بابرکت رات کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور انکساری عاجزی اختیار کریں۔ توبہ، جب انسان توبہ تو نصوح کرتا ہے، یعنی کہ پکی توبہ، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ قیامت والے دن ایک شخص کو کہا جائے گا کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو۔ جب وہ اپنے رجسٹر کا مطالعہ کرے گا تو اسے بہت بڑے بڑے گناہ ملیں گے، اور وہ شرم کے مارے ان سارے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ جب وہ چھوٹے گناہ پڑھ لے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہ جو تو نے پڑھے ہیں نیکیوں میں بدل دیے۔ تو جب اسے اس اعلان کا پتہ چلے گا تو وہ کہے گا، یا اللہ جی ابھی میں نے بڑے بڑے تو پڑھے ہی نہیں، بڑے بڑے تو ابھی کافی پڑھے۔ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا۔ اس رات بے شمار وظائف بتائے جاتے، لیکن جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ صلاۃ تسبیح کا ہے۔ 4 رکعت نماز آپ ادا کریں گے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس اپنے چچا کو بتائی کہ اے میرے چچا، اگر ممکن ہو تو دن میں 1 دفعہ اس کو ادا کر لیں، دن میں نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ ادا کر لیں، اور اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ ادا کر لیں، مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ ادا کر لیں،
اور سال میں نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ادا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، نماز پڑھنے سے پہلے کے گناہ اور نماز پڑھنے کے بعد کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کر کے ہمیں یہ صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ شعبان کی رات، یہ 15 شعبان کی رات جو ہے سب سے مقدس رات لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی جب تلاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تو 30 دن سرکار نے فرمایا کہ میری امت کمزور ہے، یا اللہ میری امت کمزور ہے، یہ 30 دن تک محنت نہیں کر سکتی، آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اچھا پہلے 10 دن ختم کر دو، 20 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر سرکار نے دوبارہ درخواست کی، یا اللہ میری امت کمزور ہے، یہ 20 دن تک بھی محنت نہیں کر سکتی، آسانی کرے۔ اللہ نے کہا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سرکار نے جب آخری عشرے میں تلاش کیا تو سرکار نے کہا میری امت بہت کمزور ہے، اور مہربانی فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی کہ جو مسلمان صرف 5 راتیں جاگ کے عبادت کر لے گا وہ یقینی طور پہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے گا۔ اب لیلۃ القدر کو مخفی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے شعبان کی رات کو اوپن کر دیا۔ یہ کوئی سیکرٹ نہیں، یہ کوئی چھپی بات نہیں، اس کی رحمتیں لوٹنا ہم سب کے لیے بے حد آسان۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے پاس سے گزرتے ہیں تو چٹان سے انہیں نور نکلتا دکھائی دیتا۔ اس نور کو دیکھ کے آپ نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ اس چٹان سے نور کیسا؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے عیسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، تو یہ چٹان جو ہے کھل جائے گی، پھر خود دیکھ لینا۔ آپ نے پڑھا، چٹان نے آپ کو رستہ دیا۔ جب آپ چٹان کے اندر داخل ہوئے تو چٹان میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا جی کتنے عرصے سے عبادت میں مشغول ہیں؟ بابا جی نے کہا تقریباً 400 سال سے۔ کھاتے کیا ہیں؟ بابا جی نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ انگوروں کا ایک خوشہ ہے، ادھر سے مجھے انگور ملتے ہیں، میں انگور کھا لیتا۔ بابا جی پیتے کہاں سے ہیں؟ رب تعالیٰ نے اندر ایک چشمہ جاری کیا ہے، میں ادھر سے پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 400 سال کی عبادت، ہماری تو اب اتنی عمر نہیں۔ تو بابا جی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کی جتنی عبادت ہے لوگوں کی اتنی عمر نہیں، کیا بات؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 400 سال کی عبادت ہے، لیکن اللہ کا محبوب ابھی دنیا میں آیا نہیں۔ اللہ کا محبوب جب دنیا میں آ جائے گا تو انہیں ایسی راتیں دی جائیں گی کہ اگر اس ایک رات میں وہ 2 نفل ادا کریں گے تو میں نے جو 400 سال کی عبادت کے بعد کمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انہیں عنایت کر دیں گے۔ تو یہ شعبان کی رات وہی رات ہے، یہ شعبان کی رات وہی رات۔ آپ جب اس میں محنت کرتے ہیں آپ کو بہترین پھل ملتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اس رات بخشش کرتا ہے وہاں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ مشرک ہے، بے دین ہے، کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جو قاتل، تیسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، چوتھا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے، پانچواں وہ شخص جس کے پانچے جو ہیں اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتے ہیں۔ اس بات کو
آج کل ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مولوی صاحب کے بھی پانچے ٹخنوں سے نیچے، مفتی صاحب کے بھی پانچے ٹخنوں سے نیچے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں ہے. تو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ایسے کام جن سے اللہ تعالی کا غضب حاصل ہو ان سے پناہ مانگنی چاہیے، ان سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان دیا، اور رمضان کی تیاری کرنے کے لیے شعبان دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، سب سے زیادہ روزے رکھتے. اور بعض دفعہ سرکار اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ ایسے لگتا کہ جیسے اس کے بعد سرکار ہمیشہ روزے رکھیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو کہا میرا مہینہ. تو جو بندہ اپنا رمضان اچھا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اپنا شعبان اچھا کرنا، اور جو بندہ اپنا سال اچھا گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رمضان اچھا گزار لے. تو یہ ہمارا رمضان کی تیاری کا ایک پیکج ہے. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آنے لگتا تو صحابہ کرام جس کا جو بھی کاروبار ہوتا وہ اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتا، اپنے آپ کو فراغت دیتا عبادت کے لیے. اور جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی تو وہ اپنی زکوٰۃ شعبان میں ادا کرتا کہ میرا غریب بھائی آسانی سے رمضان گزار سکے، جس کو میں زکوٰۃ دوں گا وہ آسانی سے رمضان گزار سکے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے رمضان میں بھی دیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی ادا کر دیں، تاکہ جو ہمارے بھائی مالی طور پہ کمزور ہیں ان کا رمضان بھی اچھے طریقے سے بسر ہو سکے. تو باتیں تو بہت ہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں. تو اس رات اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ کی فضل سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار کے دور میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، یہ مشہور تھے بکریاں پالنے کے لیے، اور ان کے پاس جو بکریاں ہوتی تھیں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ہزاروں میں تھی اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ لاکھوں میں تھی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالی کی رحمت اتنی زیادہ جوش میں ہوتی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں، ابھی ایک بکری کے بال آپ گنے لاکھوں میں، تو بنی کلب کی بکریاں یعنی کہ کئی ہزار بکریاں، ان کے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ پکے جہنمیوں کو دوزخ سے نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم جس نے ہمیں یہ رات نصیب کی. یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی آپ تلاوت کریں. زیادہ جو مشہور وظائف ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، 3 دفعہ سورہ دخان اس کی تلاوت کر لیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 دفعہ، اگر 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 100 دفعہ پڑھ لیں. اور پھر استغفار ایک ایسی دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ سے زیادہ آپ ادا فرماتے تھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی تسبیح. اور پھر ایک مسلمان کے لیے جو چیز لازم ہے کہ اگر ہمیں رب ملا تو رسول کی وجہ سے، قرآن ملا تو رسول کی وجہ سے، ایمان ملا تو رسول کی وجہ سے، ہمیں جو کچھ بھی ملا، رمضان ملا، شعبان ملا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ پہ درود لازمی بھیجیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت کے سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مقدس رات آتی تو میں اس رات کے 3 حصے کر لیتا اور اس میں سے ایک حصہ صرف سرکار پہ میں درود بھیجتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار میں دن میں 2/3 جو ہے حصہ آپ پہ درود بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا سرکار میں 1/3 حصہ، یعنی کہ اگر 24 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹے میں درود پڑھوں گا۔ سرکار نے کہا اچھا ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اچھا سرکار میں اس طرح کرتا ہوں، ابھی 12 گھنٹے جو ہے آدھا دن میں درود پاک پڑھوں گا۔ سرکار نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار پھر اس کا مطلب ہے میں سارا دن درود پڑھوں؟ تو سرکار نے کہا ہاں یہ تو کرے گا تو یہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس رات میں بھی سرکار پہ درود و سلام بھیجیں، اور وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں کہ جنہیں نیک لوگوں کی صحبت مل جائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ بیماری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں۔ اب پیر صاحب نے تو ہمیں ٹائم دے دیا، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہوگا۔ پیر صاحب آپ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، پیر صاحب آپ کے لیے اپنے سر پہ آپ سب کا امامہ نہیں رکھ سکتے۔ جو مشائخ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے رستہ دکھانا، مشائخ راہبر ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنا۔ تو گائیڈ کرنے والا وہ بتاتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہی کیا تھا۔ رسول اللہ ہمارے سب سے بڑے گائیڈ، ہماری رہنمائی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے لبیک نہیں کہا بلکہ مخالفت کی، تو عرب کے 12 پڑھے لکھے لوگ مشہور تھے، اور ان میں سے ایک کا نام عمر بن حشام تھا۔ یہ شخص اتنا قابل تھا کہ اگر یہ کوئی کتاب پڑھ لیتا تو یہ مصنف کا نام خود بتا دیتا تھا۔ جب اس کے سامنے قرآن آیا تو اس نے کہا یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، یہ کتاب کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حشام کو کہا تو ابو جہل ہے۔ آج کسی کو ابو جہل کا نام نہیں پتا، سارے کہتے ہیں ابو جہل، لعنتی ابو جہل ہے، لعنتی ابو جہل۔ تو ہمیں خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مقبول لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا مردود لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ مقبول لوگوں کی صف میں اگر کھڑا ہونا ہے تو اپنی گردنوں کو جھکائیں اور اپنے اندر عاجزی اختیار کریں۔ دنیا میں سب سے بہتر انبیاء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے میرے موسیٰ اپنے سے حقیر چیز کوئی لے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو دیکھنا شروع کیا، کوئی حقیر نظر نہ آئے، کوئی حقیر نظر نہ آئے۔ آخر کار ایک کتا نظر آیا، اور کتا زخمی تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھ سے حقیر ہے، اس کے گلے میں جا کے پٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی۔ کتا بولا موسیٰ آپ نے مجھے اپنے سے حقیر سمجھا؟ یہ جو مجھے زخم آئے، آپ کو پتہ یہ زخم کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے عشق میں مجھے زخم آئے، میں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کتے کے گلے سے پٹا نکالا، اپنے گلے میں ڈال لیا اور اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ نبیوں کا یہ حال ہے،
اور ہم لوگ جو اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے گناہ کرتے ہیں. پہلے ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوتے تھے، ابھی تو ہم اپنی رضائیوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. گند کا ٹوکرا ہماری جیب میں ہے، باتھ روم میں بھی آن ہے، رضائی میں بھی آن ہے، اور پھر دیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں جناب زیادہ تر فحاشی، جو ایمان کا دشمن، شیطان کا سب سے بڑا وار. اور پھر جب دین سیکھنا ہوتا ہے تو غامدی کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو دیکھتے ہیں، جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان سے ہم پھر علم حاصل کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، پچھلے دنوں ایک خبیث آدمی نے یہ غامدی سے سوال کر لیا کہ میری رہائش جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے ہم سے ٹیکس مانگتی ہے، ٹیکس دینے کے بعد میرا اچھا خاصا پیسہ صرف ہو جاتا ہے، اللہ جی نے زکوٰۃ کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے، تو میں نے تو ٹیکس دے دیا. اب کیا اگر میرے ذمے 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ 2 لاکھ روپیہ میں نے ٹیکس دے دیا، اور ٹیکس کس کو دیا؟ ایک ایسی گورنمنٹ کو جو ہے ہی کافر. تو اب میں کیا کروں؟ ٹیکس تو میں نے دے دیا. تو غامدی نے اسے جواب دیا کہ اگر آپ نے ٹیکس دے دیا تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب لوگوں کی موجیں ہو گئیں، مسئلے کا حل نکل آیا نا. لیکن اگر ایسے فتوے آپ لیں گے تو پھر نہ تو شعبان کا فائدہ ہے، نہ رمضان کا فائدہ ہے، اور نہ ہی پیر صاحب کا فائدہ ہے. پیر بھی آپ کو وہی فائدہ دے گا جس کی بات مانو گے. رسول اللہ سے تو بڑا پیر کوئی نہیں تھا نا. ابو جہل نے بات نہیں مانی، اسی وجہ سے ابو جہل بنا. عتبہ جو ہے اس نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے قبیلے کا سردار تھا. جنگ بدر میں جب عتبہ کی لاش کو لایا جا رہا تھا، بیٹا صحابی رسول تھا، تو اس کے بیٹے کے چہرے کی حالت دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ کی لاش کو کنویں میں مت پھینکو. اس کے بیٹے کو بلا لیا. کیوں بھائی، آپ کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، ابھی پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا سرکار پریشان نہیں ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میرا خیال تھا یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، بڑا سیاںا آدمی ہے، تو اس کی عقل اس کو مجبور کر دے گی کہ یہ ایک دن آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، اسلام قبول کر لے گا. لیکن یہ ہدایت سے محروم رہا. ہدایت سے محروم ہمیشہ وہ رہتا ہے جس کو طلب نہیں ہوتی، اور مردود ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہے. مسجد میں بیٹھنا، مشائخ کے پاس بیٹھنا اس وقت آپ کو فائدہ دے گا جب ایک تو آپ ہدایت کے طالب ہوں گے، دوسرا آپ کے اندر تعظیم رسول ہوگی. اگر رسول اللہ کی تعظیم ہمارے اندر نہیں، نہ شعبان فائدہ دے گا نہ رمضان فائدہ دے گا. شعبان ہماری عید ہوتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. فرشتوں کی بھی عید ہوتی ہے. ہم سوتے ہیں اس لیے ہماری جو عید ہے وہ دن کو ہوتی ہے. فرشتے سوتے نہیں ہیں، تو فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے. اب وہ کون سے دن ہے جس دن فرشتے بھی عید کرتے ہیں؟ ایک یہ شعبان ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 15 شعبان، اور دوسری لیلۃ القدر. مطلب فرشتے بھی اس دن خوشیاں مناتے ہیں. تو اگر آپ حقیقی خوشی چاہتے ہیں تو جو بے نمازی ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم نماز قائم کریں گے، اور جو کسی دوسرے غلط کام میں مبتلا ہے،
ابھی کل روات میں ہمارے جگہ پہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو ادھر ایک لڑکا آیا تھا، کھانا جب ہو چکا تو وہ میرے پاس آیا، ٹیچر تھا تو اس نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی۔ تو پہلے تو اس نے مجھے بتایا میری فلانی ڈگری ہے، میری بیوی بھی استاد ہے، میری ماں بھی استاد ہے، میں بھی استاد ہوں، میں نے یہ پڑھا۔ تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے سود کو حلال کرے، لاجک سے مجھے اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سود حلال ہو جائے۔ میں کہ یار سود تو حرام ہے بھائی، یہ جو انشورنس کا پیسہ آپ قومی سے لیتے ہیں نا، انشورنس کے سرٹیفکیٹ، تو یہ سود کا پیسہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دادا جو تھے وہ انہوں نے انشورنس کے سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے تھے، تو ان پیسوں سے جو منافع آتا تھا تو وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ 27ویں کی رات ان کو نصیب ہوئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ دیکھو آپ نے اپنے دادا کی زندگی کا صرف ایک گوشہ اس کو ٹچ کیا، جو رسول اللہ نے حرام کر دیا اب وہ قیامت تک حرام ہے۔ سود اللہ کے قرآن نے حرام کیا ہے، چاہے آپ کے دادا کا معاملہ ہو یا میرے دادا کا معاملہ ہو، یہ حرام ہی رہے گا۔ لیکن آپ کے دادا نے زندگی میں کچھ اور اچھے کام بھی تو کیے ہوں گے نا، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کا اچھا دن اور اچھی رات دے دی، لیکن اس کو سند بنا کہ آپ سود کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہو کہ میرا دادا کھاتا تھا، اس کو 27ویں ملی ہے تو میں بھی کھاؤں گا، مجھے بھی 27ویں کی رات ملے گی۔ نہیں، آپ کو 27ویں کی رات نہیں ملے گی، آپ کو پھر پتہ نہیں کیا ملے گا۔ تو جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اس کے مسائل حل نہیں ہوں، اور توبہ کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے، سب سے شارٹ طریقہ، آپ اور میں کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ سیانے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آلِ رسول ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں، علم ہے کہ آپ کے پاس ختم ہی نہیں ہوتا، تقوی ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا، لوگ وہاں آ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنے پیر صاحب پکڑا؟ حضرت امام غزالی جو ہے 56 سال عمر ہے، کتابیں اتنی لکھی ہیں کہ اگر پڑھنا شروع کریں 60 سال آپ کو کتابیں پڑھنے میں لگیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ امام غزالی نے بھی اپنا پیر پکڑا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو جو اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے اس کو بچانا ہے، اس کو بچانے کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہے، اور یہ طریقہ رسول اللہ نے بنایا ہے امت کی حفاظت کے لیے۔ اب ہم اس طریقے سے دور ہو گئے، تو بیعت جو ہے یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، لیکن بیعت ہمیشہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ جو دنیا کے لیے بیعت کرے وہ بھی خبیث آدمی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہے گی۔ اگر آخرت کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا خود بنا دے گا آپ کی، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے ذلیل ہو گئے تو آخرت آپ اپنی گنوا بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دور اور نزدیک سے جو لوگ آئے ہر قدم پہ کامیابیاں کامرانیاں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو بھی شفائے کاملہ نافعہ عطا فرمائے، تمام پیر بھائیوں کو عمر خضری نصیب کرے، روزی رزق میں برکت دے، اور جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ کامرانیاں نصیب کرے اور علم نافع عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔